السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو ہمیں صحیح سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے اور ہمارے عمل کا حصہ بنا دے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین ثم آمین۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امناتا نعاسا یغشی طائفات منکم۔ سامعین، غزوہ احد کی ناکامی کے بعد مسلمان روحانی اور جسمانی تکلیف میں تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی، اپنا فضل فرمایا اور مسلمانوں کے ایک گروہ پر اللہ رب العزت نے اونگ کی کیفیت طاری کر دی اور اس طرح مسلمانوں کو ریلیکس کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی ہوئی تھی، اور کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے تلوار بھی گر گئی، یعنی لڑتے لڑتے میرے ہاتھ سے تلوار بھی گر گئی۔ سامعین، یہ ایک اولو العزم صحابہ کا گروہ تھا، اور جنگ احد میں اولو العزم صحابہ کے علاوہ بھی کچھ منافقین بھی شامل تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو صحابہ کی دوستی کی وجہ سے یا ان کی رشتہ داری کی وجہ سے جنگ میں شامل ہو گئے تھے۔ تو جو منافقین تھے انہیں اس بات سے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مسلمان جنگ جیتے یا ہاریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ ان کو کس بات کی فکر تھی؟ وَطَائِفَاتٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ۔ یہ وہ گروہ تھا جن کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور اللہ کے بارے میں وہ ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے۔ تو ان لوگوں کا یہ فکر تھی ان لوگوں کو کہ کہیں کفار دوبارہ پلٹ کر ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں، اور نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے پیارے نہیں ہیں، اسلام ایک سچا دین نہیں ہے، مسلمانوں کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہے۔ اور مزید وہ کیا کہتے تھے؟ یقولون ھل لنا من الامر من شیء، بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت ان کو دے رہے ہیں، قل ان الامر کلہ للہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے ہیں۔ یعنی وہ منافقین کیا کہہ رہے تھے کہ اس کام کو چلانے میں ہمارا حصہ ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو جواب دے دیا کہ نہیں، تمام اختیارات، تمام معاملات جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو سامعین، دنیا کے کاموں میں تو مادی قوتیں فائدہ دے جاتی ہیں کبھی کبھی انسان کو، لیکن دین کا معاملہ تھوڑا اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ دین میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کے اندر صبر ہو، پھر وہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور صحیح طریقے پر جب تک نہ ہو تو اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو دین کا کام کرنے کے لیے خالص اللہ کی مدد شرط ہے۔ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی تو اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ مدد اور کامیابی صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو سامعین، اس بات کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ دین میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مدد شرط ہے، اور اللہ کی مدد کو پانے کے لیے ہمیں ریاکاری سے بچنا ہوگا، خالص اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنی ہے، اپنی نیتیں، تاکہ ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہو۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یعنی یہ لوگ بہت سی باتیں اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ منافقین جو ہیں وہ اپنے دلوں میں بہت بغض چھپا کے رکھتے ہیں، بہت ایسی باتیں چھپا کے رکھتے ہیں جس کو وہ ظاہر نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار اس معاملے میں ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ یقولون ھل لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا
وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، ہم اس جگہ پر نہ آتے، یعنی لڑنے کے لیے نہ آتے۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم مارے جاتے ہیں یا ہمیں ناکامی ہوتی تو ہم یہاں پر پہنچتے ہی نہیں۔ تو اللہ تو انسان کے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، سینوں میں جو باتیں لب پر نہیں آ رہی ہوتی اور اندر ہی اندر انسان سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ تو سوچوں سے بھی واقف ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت بذریعہ وحی قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَارَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ۔ تو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا، جن کی موت لکھی تھی، وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، یعنی جہاں ان کی موت لکھی تھی وہاں تک وہ خود بخود آ جاتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ اور یہ سب بتانے کا اللہ کا مقصد کیا تھی، اللہ کیا غرض تھی اس کو سب بتانے کی، کہ اللہ تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اس کو خالص اور صاف کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، اللہ رب العزت آزمائشیں اس لیے دیتے ہیں کہ ایمان والوں کے دلوں سے شیطان کی وسوسوں کو، نفرتوں کو نکال دے اور ان کو خالص کر دے۔ تو آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو جو کمزور ایمان کے مسلمانوں پر جب آزمائش آتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، تو یا تو وہ اس آزمائش میں پڑھ کر مضبوط ہو جاتے ہیں یا پھر بالکل ہی ان کا ایمان نعوذ باللہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آزمائش گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے، تو جو گناہوں کی وجہ سے آزمائش آتی ہے اس کا مقصد تو ہلاکت ہی ہوتی ہے۔ کہ تو پتہ کیا چلا کہ آزمائش مومن کے دل کی صفائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیتی ہے، اس کی توکل اللہ رب العزت کی ذات پر بڑھ جاتی ہے، جبکہ کافر کے لیے وہ آزمائش ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ بے شک وہ لوگ تم میں سے وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تھے، کس دن؟ احد کے دن، جنگ احد کے دن جب دو جماعتیں آمنے سامنے آئیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ پیٹ پھیر گئے۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ ان کو شیطان نے بہکایا تھا، شیطان نے ان کو کے دلوں میں وسوسے ڈالی تھی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ تو اس سے یہ حقیقت بھی ہم پر واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نافرمانی کرتا ہے تو نتیجے میں آزمائشیں آ سکتی ہیں، نتیجے میں مصیبتوں کا دروازہ کھلتا ہے، سنتوں سے منہ موڑنا بھی مصیبتوں اور پریشانیوں کو لا سکتا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا تھا اور درے سے اتر گئے تھے، تو ان کو بھی تو شیطان نے بہکایا تھا، ان کے دلوں میں شیطان نے وسوسیں ڈالی تھی، جس کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے شکست کا باعث بن گئی۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان کی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے شیطان ان پر قابو پا گیا تھا، ان کی غلطی آپس کے اختلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ،
اور البتہ تحقیق معاف کیا اللہ نے ان کو، یعنی اللہ اتنے کریم ہے کہ اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ تو سامعین، انسان کے اپنے جو اعمال ہوتے ہیں نا، وہ ایک لشکر کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہمارے ہاتھ کی کمائی، کسب کہتے ہیں اپنے اعمال کو، اپنے ہاتھ سے جو اپنی مرضی سے ہم جو عمل کرتے ہیں، اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو دشمن کے خلاف تقویت ملتی ہے، اور اگر ہمارا کسب، ہمارے اعمال برے ہیں تو دشمن کو تقویت مل جاتی ہے۔ تو ہمارے برے کام شیطان کے مددگار بن جاتے ہیں ہمارے خلاف۔ تو یہاں میدان جنگ میں بھی مسلمانوں کی ایک ایک غلطی ان کو بتائی جا رہی ہے۔ تو سامعین، ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اطاعت رسول کو اپنا مقصد بنائیں، آپس کے اختلافات نہیں کرنے چاہیے، اور دین میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ نیکی ہی نیکی کا دروازہ کھولتی ہے۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ صحابہ کی غلطی کے بعد اللہ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ آخر وہ بھی انسان تھے۔ اللہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ بندہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی خطا کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں، اتنے غفور الرحیم ہیں کہ وہ بندوں پر رحم کرتا ہے اور ان کے خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ وہ بردبار ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دین میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے کام، ہر کام کو خالص اللہ کے لیے کر دے، اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے، اور ریاکاری سے ہمیں بچا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔